ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی امیر گھرانے میں کی اور دوسری بیٹی کی شادی ایک غریب گھرانے میں کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو کچھ عرصے بعد وہ شخص اپنی بیٹیوں کو ملنے چلا گیا۔ پہلے اس گھر گیا جس گھر میں ان کی بیٹی بیائی تھی، جو امیر گھر تھا۔ تو جیسے ہی وہ پہنچا تو وہاں پر سیکورٹی گارڈ بھی موجود تھا۔ پھر اس کے بعد پھر اندر اس کو ایک ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ایک شاندار قسم کا محل نما گھر تھا، تو اس کو بڑے مشروبات پیش کیے گئے اور بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ مہمان خانہ بڑا خوبصورت تھا جہاں اس کو بٹھایا گیا۔ تو خاطر تواضع کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد اس کی بیٹی اس کو ملنے آئی۔ تو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیٹی اس کے پاس بیٹھی، حال حوال ہوا اور پھر بیٹی چلی گئی۔ پھر شام کے کھانوں کا اہتمام کیا گیا، تو بڑے طرح طرح کے کھانے بنائے گئے، لیکن ایک اس میں کمی تھی کہ کسی کھانے میں وہ نمک نہیں تھا۔ خیر اس نے اتنے بڑے کھانے دیکھے تو بڑا حیران ہوا کہ میری بیٹی بہت امیر گھرانے میں ہے اور یہاں پر تو رزق کی فراوانی ہے، لیکن ایک بات وہ سوچتا رہا کہ جتنے بھی کھانے بنے اس میں نمک نہیں۔ خیر اگلے دن پھر وہ دوسری بیٹی کے گھر چلا گیا جو غریب گھرانے میں بیائی تھی۔ اب جیسے ہی وہ پہنچا تو دور سے بچوں نے دیکھ لیا کہ بابا جی آ رہے ہیں جی۔ اب بچوں نے، گھر والوں نے استقبال کیا دروازے پر اور خوب جوش و خروش تھا، خوب نعرے لگائے، ویلکم کیا، اور کوئی ادھر سے چمٹ رہا ہے، کوئی ادھر سلام کر رہا ہے، کوئی مطلب ان کا جو تھیلا تھا وہ کسی نے پکڑ لیا، جیسے ایک ماحول ہوتا ہے دیہاتی۔ تو بڑا ہی اپنے انداز میں سب نے ویلکم کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس کی بیٹی دوڑی آئی، تو باپ نے بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ پھر وہ سارے اکٹھے بیٹھ گئے، پھر ان کی خاطر تواضع، جو ان کے گھر جو سادگی تھی، جو سادہ کھانے تھے، ان سے خاطر تواضع کی گئی۔ اچھا جیسے ہی شام کا وقت قریب تھا تو اس کا داماد بھی آ گیا۔ پھر سب نے مل کے کھانا کھایا اور پھر رات دیر تک کافی گفتگو باتیں ہوتی رہیں، اور اس کی بیٹی اور بچے اپنے جو والد صاحب آئے ہوئے تھے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، اور کہانیاں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور ہنسی خوشی کافی دیر تک ان کے آپس میں وہ بات چیت ہوتی رہی، شوگر میرا چلتا رہا۔ اور پھر جو ان کے داماد تھے انہوں نے کہا کہ بابا جی آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، تو اب ان کو آرام کرنے دیجیے۔ تو بچے ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اور بڑے ہی خوش تھے۔ خیر انہوں نے آرام کیا، پھر صبح انہوں نے واپسی کی۔ اب جیسے ہی وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی پوچھنے لگی کہ دونوں بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ تو وہ بتانے لگے تو کہ پہلے میں جو امیر گھرانے میں بچی جس کی ہم نے شادی کی وہاں پہ گیا، تو وہاں سارا جو پروٹوکول اسے ملا، جو سیکورٹی گارڈ اور وہ سارے کھانے اور ایک شاندار گھر اور سارا سلسلہ اس نے بتایا۔ اور پھر بتایا کہ میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ رات کو جو کھانے پیش کیے گئے، جو امیر گھر میں بچی تھی، تو وہاں کھانوں میں نمک نہیں تھا۔ تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک امیر گھرانے میں رہ رہی ہے، ایک محل نما گھر ہے، شاندار گھر ہے، اور پیسہ ہے، رزق ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دوسری بیٹی کا حال بتائیں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں اگلے دن دوسری بیٹی کے گھر گیا اور وہ سارا منظر بتایا کہ بچوں نے دروازے کے اوپر ویلکم کیا، پھر بچے اتنے خوش تھے، سب نے مل کے کھانا کھایا اور خوب حال حوال ہوا، اور رات دیر تک باتیں ہوتی رہی، اور کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، اور بچے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، بڑے خوش، ہنسی خوشی ہم کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دوسری بیٹی ہے ٹھیک ہے، وہ ایک غریب گھرانے میں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سفر اچھا مل جائے، اگر جو سسرال ہیں، خاص طور پہ ہم اگر اس حوالے سے ہم بات کریں بچیوں کے حوالے سے، کہ اگر ان کا سسرال اچھا مل جائے، بے شک وہ بہت زیادہ امیر نہ ہو، لیکن لوگ اچھے ہوں، اچھے کردار کے مالک ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، عزت والے ہوں، تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں۔ اور اگر رزق کی فراوانی ہو،
شاندار محلات ہوں، نوکر چاکر ہوں، پیسہ ہو، لیکن زندگی میں سکون نہ ہو، یا بد کردار لوگوں میں بندہ پھنس جائے، تو اس سے پھر وہ سادہ زندگی بہتر ہے، لیکن لوگ اچھے مل جائیں۔ تو اس سے ہمیں بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ بے شک سادگی ہو، بے شک رزق زیادہ نہ ہو، بے شک زندگی کی زیادہ سہولیات نہ ہوں، لیکن ضروریاتی زندگی ہوں اور لوگ اچھے ہوں، تو وہ زندگی بڑی پرسکون رہتی ہے۔